السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سیرت کی کہانیوں کی تیسری قسم میں خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ابراہہ مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا تو کیا ہوا تھا؟ ابراہہ جب اپنی بڑی ہاتھیوں والی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہا تھا تو عربوں کو اس کے منصوبے کا پتہ چلا، لہٰذا انہوں نے ابراہہ کے حملے کی مخالفت کرنے کے لیے اپنی فوج تیار کر لی۔ لیکن ابراہہ کی فوج اتنی طاقتور تھی کہ انہوں نے راستے میں عربی قبائل کی کئی فوجوں کو شکست دی اور ان کے ایک سردار کو قیدی بنا کر رکھ لیا۔ ابراہہ کی فوج مکہ پہنچنے سے پہلے ایک مقام طائف پہنچی۔ طائف کے لوگ یعنی عرب لوگ بہت سمجھدار تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہہ کی فوج سے لڑنے کے بجائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی فوج بہت طاقتور ہے، انہوں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ان کی عبادت گاہ کو تباہ نہ کرے۔ بچوں، کیا آپ نے عبادت گاہ کا لفظ پہلے سنا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک جگہ ہے جہاں بت پرست یعنی جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اپنے بت رکھتے ہیں اور وہ وہاں جا کر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خدا سمجھتے ہیں، ان کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ پھر آخر میں ابراہہ نے اپنی بڑی فوج کے ساتھ ایک جگہ مخمس تک پہنچا جو مکہ کے قریب تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کچھ اونٹ چرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ ابراہہ کی فوج نے چرواہوں کو پسپا کر دیا اور اونٹوں کو پکڑ لیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں ابراہہ نے جو 200 اونٹ پکڑے وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے۔ کیا آپ نے یہ نام پہلے سنا ہے؟ عبد المطلب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ پھر ابراہہ نے ایک پیغام رسا کو مکہ کے لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ انہیں بتائے کہ وہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا ہے اور وہ کسی کو مارنا نہیں چاہتا اگر لوگ اس سے اپنا کام کرنے دیں۔ جب ابراہہ نے عبد المطلب کو اپنی پیغام رسا کے ساتھ واپس آتے دیکھا تو وہ اپنے تخت سے نیچے آیا تاکہ عبد المطلب سے پوچھ سکے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ابراہہ نے عبد المطلب سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو بچوں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ عبد المطلب نے بادشاہ سے کیا درخواست کی ہوگی؟ ٹھیک ہے، میں نے پہلے وہی سوچا تھا جو آپ سوچ رہے ہیں کہ عبد المطلب نے مکہ تک آنے کا سفر کیا تاکہ ابراہہ سے درخواست کرے کہ وہ کعبہ کو تباہ نہ کرے، ایسا منصوبہ تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عبد المطلب نے ابراہہ سے کیا درخواست کی؟ انہوں نے ابراہہ سے کہا کہ ان کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ ابراہہ بہت حیران ہوا اور اس نے عبد المطلب سے کہا، جب میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ آپ ایک قابل احترام اور باعزت آدمی ہیں، لیکن جو پہلے بات آپ نے کہی اس نے میری رائے بدل دی۔ میں یہاں آپ کے کعبہ کو تباہ کرنے آیا ہوں اور آپ صرف اپنے اونٹوں کی فکر کر رہے ہیں۔ اور بچوں، عبد المطلب کا حیرت انگیز جواب سنیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور مجھے ان کی فکر ہے۔ اللہ کعبہ کا مالک ہے اور وہ اس کا دفاع خود کرے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کعبہ کی حفاظت کریں گے۔ ابراہہ چونکہ ایک متکبر بادشاہ تھا، اس نے کہا تمہارا رب مجھے روک نہیں سکتا۔ پھر عبد المطلب نے کہا تو پھر جو تم چاہتے ہو وہ کرو۔ اس کے بعد ابراہہ نے اونٹ واپس دے دیے اور عبد المطلب مکہ واپس چلے گئے۔ جب عبد المطلب مکہ واپس پہنچے تو پہلے انہوں نے کعبہ جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد عبد المطلب اور باقی مکہ کے رہائشی شہر چھوڑ کر مکہ کے بلند پہاڑوں پر چلے گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ابراہہ کعبہ کی بنیادوں کو ڈھانے کے لیے آیا ہے، یعنی کہ اسے تباہ کرنے آیا ہے۔ صبح میں جب ابراہہ نے مکہ شہر میں داخل ہونے کی تیاری کی تو اس نے محمود نامی ہاتھی کو فوج کے آگے رکھا اور حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت ایک آدمی جس کا نام نفیل بن حبیب تھا یا نفیل بن حبیب تھا، وہ ابراہہ کی فوج کے عرب قبائل کی قید میں تھا۔ اس نے ایک خفیہ کام کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کام کیا؟ اس نے ہاتھی کے کان میں خفیہ طور پر سرگوشی کی۔ اسے سرگوشی کی کہ بیٹھ جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ، کیونکہ تم ایک بہت مقدس زمین میں ہو۔ اور پھر ہاتھی نے کیا کیا؟ ہاتھی بیٹھ گیا اور آگے فوج کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ ابراہہ کے آدمیوں نے ہاتھی کو دھکا دینے اور
چبھونے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں حرکت کر رہا تھا۔ اگر وہ اس کو شام یا یمن کی طرف موڑتے تو وہ چلنا شروع کر دیتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اسے کعبہ کی طرف لے جاتے وہ پھر بیٹھ جاتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ایک نشانی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کچھ سنبھالے ہوئے تھا۔ اب ابراہا کا منصوبہ اچھی طرح کام نہیں کر رہا تھا۔ چونکہ ابراہا نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہا کی طرف ایک سزا بھیجی۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ سزا کیا تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے سینکڑوں پرندے بھیجے جو مکہ کی طرف اڑتے ہوئے آئے، جو کسی نے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے، اور ہر پرندے کے پاس 3 چھوٹے پتھر تھے، ایک اس کی چونچ میں اور 2 اس کے پیروں میں۔ وہ پرندے ابراہا کی فوج کے اوپر سے اڑے اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی، یعنی کہ پتھر گرانا شروع کر دیے۔ ہاتھی اور ابراہا کے آدمی بھاگنے لگے ادھر ادھر اور اس سزا سے بچنے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر میں ابراہا کا منصوبہ ناکام ہو گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ یہ واقعہ بچوں قریش کو تمام عربوں میں مشہور اور محترم قبیلہ بنانے کے لیے قرار پایا۔ اس طرح عرب قبیلوں میں قریش کی عزت اور بڑھ گئی۔ اب کوئی بھی ان پر حملہ کرنے یا ان کے قافلوں سے چوری کرنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کہانی میں ہمارے لیے ایک بہت اہم سبق تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا سبق تھا؟ جی، کہ ہمیں اپنی طاقت یا مقام سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ جو چیز مانگے، مدد مانگے، کوئی کام ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے گر گرائیں اور اسی سے مانگیں۔ تو وہ یہ سال یا واقعہ جس میں ہاتھیوں کی فوج کا واقعہ پیش آیا، اسے ہم ہاتھی کا سال کے طور پر جانتے ہیں۔ اب بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کو ہاتھی کا سال کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ وہی سال تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ان تمام چیزوں میں سے ایک تھا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت پیش آئے۔ اس نے لوگوں اور دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ ایک عظیم شخصیت پیدا ہونے والی ہے، آخری نبی جو اسلام کا پیغام لے کر آئیں گے، جو قیامت تک قائم رہے گی ان کی دعوت، اور ان کا مرتبہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ اگلی مرتبہ جڑیں جب ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں نئے واقعات پڑھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے بچوں اپنا خیال رکھیے گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دین دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔